السلام علیکم ساتھیو، ویلکم ٹو غازی انفو ٹی وی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ مومنین کو فتح اور نصرت عطا کرے گا، اپنے دین کو غالب کرے گا اور اپنے نور کی تکمیل کرے گا، اور قرآن میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ فتح کافروں کو بے حد ناگوار گزرے گی۔ میری آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مزید انفارمیٹک ویڈیو کے لیے اس کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ آج اگر ہم اس آیت کے مفہوم کے بارے میں غور کریں تو اس کی آج کی تاریخ میں ایک بہت بڑی گواہی ہمیں ہمارے پڑوس میں موجود ایک اسلامی ملک سے بہت آسانی سے مل سکتی ہے، سوائے اس کے کہ اگر ہم اپنی آنکھوں کو جان بوجھ کر بند کرنا نہ چاہیں۔ وہاں پر موجود اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے والے مٹھی بھر مجاہدین نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ بار بار یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جو بھی اپنے اللہ پر کامل یقین کے ساتھ قائم رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آزمائش کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت مومنین کو ہی دے گا اور غالب ہر حال میں دین ہی آئے گا۔ ان مجاہدین نے اپنی پہلی آزمائش 6 جنوری سے 13 جنوری 1842 میں اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت برطانیہ کے ساتھ ٹکر لے کر پوری کی، جس کی سلطنت میں سورج غروب ہونے تک کا نام نہیں لیتا تھا، اور اس کے بدلے میں فتح اور نصرت حاصل کی۔ اس وقت بھی ہمیشہ کی طرح مسلمانوں میں چھپے ہوئے غداروں نے ان لوگوں کو آزمائش میں ڈالا۔ ہرات کے گورنر شجاع شاہ نے افغانستان میں احمد شاہ ابدالی کے پوتے زمان شاہ درانی کے ساتھ غداری کی اور انگریزوں کے ساتھ مل کر حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور برطانیہ نے ایران کو اس کی مدد کے لیے تیار کیا، اس لیے کہ وہ افغانستان میں موجود مسلمانوں کو اپنے لیے ایک خطرہ خیال کرتا تھا۔ ایران نے اس کی شہر پر حملہ کر دیا۔ ابتدا میں زمان شاہ درانی پشاور میں گرفتار ہوا اور اس کی آنکھیں نکال کر اس کو حکمرانی سے برخاست کر دیا گیا، اور شجاع شاہ نے برطانیہ کی عشیرباد سے بادشاہت کا تاج پہن لیا اور 1809 میں برطانیہ کا اتحادی ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے خلاف عوام میں بغاوت شروع ہو گئی اور وہ اپنی جان بچا کر پنجاب بھاگ گیا، لیکن وہاں پر پکڑا گیا اور کشمیر میں قید میں رہا، یہاں تک کہ رنجیت سنگھ نے کشمیر فتح کر کے اس کو رہا کیا اور لاہور میں مبارک حویلی میں اس کو اپنا مہمان بنا کے رکھا، لیکن وہ یہاں سے 1818 میں بھاگ کر لدھیانہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس چلا گیا اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی اور رنجیت سنگھ نے مل کر اس کی مدد کی اور اس کو کابل پر حملہ کرنے میں ساتھ دیا۔ رنجیت سنگھ نے اس کو پنجاب سے حملہ کرنے کا راستہ دیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کو فوج دی، اور اس طرح ایک بار پھر سے 7 اگست 1839 کو 30 سال بعد اس نے بادشاہت کا تاج پہن لیا، مگر اس کے بعد کے 3 سال برطانیہ اور افغانوں کے درمیان مسلسل جنگ کا دور رہا، اور اس کا فیصلہ پہاڑوں کی چٹانوں پر ہوا جہاں پر افغانوں نے برطانیہ کے 20,000 افواج کو مار دیا اور صرف ایک ڈاکٹر کو زندہ چھوڑا تاکہ وہ جا کر بتا سکے کہ دوبارہ اس زمین کا رخ غلطی سے بھی نہ کرنا، کیونکہ یہاں پر توکل تو اللہ والے لوگ موجود ہیں، اور اس وقت کے بھی بہت سے لوگوں نے ان کو ڈرایا کہ اب تم ہمیشہ کے لیے پسماندہ رہ جاؤ گے۔ اس کے 137 سال کے بعد اس وقت کی عالمی طاقت روس کے برے وقت نے اس کو پکارا اور وہ اپنی افواج کے ساتھ افغانستان میں داخل ہو گیا۔ 1965 کے ہونے والے انتخابات میں شکست کھانے والے اور غیر مقبول نور محمد نے اپنے ساتھیوں حفیظ اللہ امین اور ببرک کے ساتھ مل کر روس کی مدد سے 27 اور 28 اپریل 1978 کی رات کو صدر داؤد کو قتل کر کے کمیونسٹ انقلاب برپا کر دیا اور ایسی اصلاحات کا نفاذ کیا جو کہ دین اور اسلام کے خلاف تھیں۔ اس نے ان کے نفاذ کے لیے اپنے مخالفین کا قتل عام شروع کیا، اور پھر ایک دن 8 اکتوبر کو اس کے اپنے ساتھیوں نے اس کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور کمیونسٹ حفیظ اللہ امین نے اقتدار کو سنبھال لیا، لیکن اس کی مقبولیت عوام میں نہ ہونے کا احساس ہونے کی وجہ سے روس نے 27 دسمبر 1979 کو اپنی افواج افغانستان میں داخل کر دی اور حفیظ اللہ امین کو اس کی قوم سے غداری اور کمیونزم کی سربلندی کے لیے کام کرنے کا انعام دیتے ہوئے کوکا کولا کی بوتل میں زہر ملا کر دے دیا، مگر وہ اس سے بچ گیا۔ اس کام کو سر انجام دینے والے KGB کے ایجنٹ میخائیل وہاں پر موجود تھا اور اپنا پلان فیل ہوتا ہوا دیکھ کر اس نے اپنے موجود ایجنٹوں کو اشارہ کیا تو وہیں پر اس کو گولیوں کے ساتھ موت کے آغوش میں پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد ببرک سے لے کر نجیب اللہ تک روس کے چمچوں کے ساتھ افغان مجاہدوں کی جنگ کی ایک لمبی داستان ہے، اور اس 8 سالہ جنگ کے آخری دن یعنی 15 مئی 1988 میں پہلے روسی سپاہی نے واپسی کا سفر شروع کیا اور 15 فروری 1999 کو آخری نے۔ اس طرح وقت کی ایک اور سپر پاور مجاہدین سے ٹکرانے کے بعد بہت سے ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی، لیکن ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہونے والی فتح کو روشن خیال انسان نے امریکہ اور ایجنسیوں کے کھاتے میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب
خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد تیسری آزمائش کا وقت شروع ہوا اور اس بار کی دنیاوی عالمی طاقت امریکہ نے ان مجاہدوں کے خلاف جنگ کا طبل بجا دیا، لیکن اس بار اس سپر پاور کے مقابلے میں ساری افغان قوم نہیں بلکہ صرف چند لوگ سر پر کفن باندھے ہوئے مجاہد ہی تھے جن کو پوری دنیا طالبان کے نام سے پہچانتی تھی، اور اس بار پوری دنیا نے اس کو مکمل طور پر اکیلا کر دیا، یہاں تک کہ تمام مسلم امہ کے ممالک بھی ان کے خلاف تھے اور غیر مسلم تو ایک ساتھ ان پر حملہ آور ہو ہی چکے تھے، لیکن اس بار بھی ہمیشہ کی طرح اللہ ہی غالب رہا اور 20 سال کی انتھک محنت، طاقت اور ہر طرح کا اسلحہ استعمال کرنے کے بعد بالآخر تمام طاقتوں کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے اور اس مفہوم کو پورا کر دیا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے ہی رہے گا۔ یہ آیت یہاں ہی ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چاہے کافروں کو یہ بات بہت بری ہی لگے، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو سچائی اور ہدایت کا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو دوسرے تمام دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو یہ بات بہت بری لگے۔ آج طالبان کی اس فتح سے دنیا بھر میں موجود منکرین اسلام اور منکرین خدا اور کفر کے سامنے سجدہ ریز سیکولر لبرل مصلحت کا لبادہ اوڑھے ہوئے مذہبی اسکالرز میں جو ناگواری ہے، یہ بھی میرے اللہ کی آیات میں سے ایک ہے۔ ان میں سے کوئی بھی آج اس فتح کا جشن نہیں منا رہا ہے۔ کسی کو عالمی افواج کے جانے کے بعد افغانستان کی فکر ہے تو کوئی طالبان کی شدت پسندی کا سوچ کر اپنے دلوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ سب کا رونا صرف ایک ہی وجہ سے ہے، یہ سب جدید دور کے مشرکین ہیں، لات و منات کے بت کے سامنے نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کے بت کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور آج ان کی ٹیکنالوجی کے خدا کی ذلت آمیز شکست ہوئی ہے، ان کو اس کا ناگوار تو ہوگا ہی۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں بتانا ضرور یاد رکھیے گا۔